نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر سورہ بقرہ کی 17 سے 19 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ آیت نمبر 17 وَاسَلَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا ضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ مثال ہے ان کی جیسے کہ مثال اس شخص جس نے جلائی آگ، فلما پر جب روشن کر دیتی اس کے ارد گرد، ذہب اللہ لے گئے اللہ تعالیٰ بنورہم روشنی ان کی، وترکہم چھوڑ دے ان کو، فی ظلمات اندھیرے میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اس آیت میں منافقوں کی پہلی مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ کس طرح منافقت کرتے تھے اسلام کے ساتھ۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اس کی روشنی سے ارد گرد کی تمام چیزیں روشن ہو گئی اور وہ اس قابل ہو گیا کہ نقصان پہنچانے والی اور نفع پہنچانے والی چیزوں میں فرق کر سکے۔ مثلاً اچانک آنکھوں کی روشنی اللہ نے چھین لی اور اب اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، روشنی کے باوجود اندھیروں کی طرف ٹمک ٹولیاں کر رہا ہے۔ یہ مثال منافقوں پر ٹھیک درست آتی ہے کہ وہ پہلے کفر کی تاریکی میں پڑے ہوئے تھے، نیک اور بد میں کوئی فرق نہ کرتے تھے، پھر اسلام کی شمع روشن ہوئی اور اس سے وہ فائدہ اٹھانے لگے کہ اچانک ان سے اسلام سے فائدہ اٹھانے کے تمام مواقع چھین لیے گئے۔ ان کی اصلی صورت مسلمانوں کے سامنے آ گئی اور وہ اس قابل نہ رہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے۔ کچھ منافق از خود حق کو ٹھکرا کر باطل کی طرف جھک گئے، کچھ اپنے اغراض کی وجہ سے اس روشنی سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو گئے۔ ان تینوں صورتوں میں ان کے لیے اسلام کی روشنی بیکار ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ یہ منافقوں کی پہلی مثال بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 18 صم بکم عمي فهم لا يرجعون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اور وہ نہیں لوٹیں گے۔ منافقوں کا جو انجام، ان کی منافقت کا جو انجام ہے، اس آیت میں منافقوں کا انجام بتایا گیا۔ اس آیت میں منافقوں کے اعمال کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ لوگ اسلام کی روشنی ظاہر ہو جانے کے باوجود کفر کے اندھیروں میں پڑے رہے، دنیائی فائدے، ذاتی غرضوں اور نفسیانی خواہشوں کی پیروی میں انہوں نے اپنے اچھے اور برے میں تمیز نہ کی۔ جس طرح قدرتی قاعدے کے متحد آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جھلس جاتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی کج روی اور جان بوجھ کر گمراہی کی وجہ سے حق کو پہچاننے کی تمام قوتیں ضائع ہو گئی۔ کفر ان پر غالب آ گیا، وہ اسلام کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے روشنی کو چھین لیا اور وہ اندھیرے میں بھٹکنے لگے۔ نیکی اور بدی کی تمیز اٹھ جانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حق کی آواز سننے کے قابل نہ رہے۔ ان کی زبانیں گونگی ہو گئیں کہ وہ کسی سے راہ حق دریافت نہ کر سکتے۔ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی کہ اسلام کی روشنی انہیں نظر نہ آتی اور اللہ کی نشانیاں ان پر کوئی اثر نہ کرتی۔ علم حاصل کرنے کے 3 ظاہری ذریعے ہوتے ہیں: کان، زبان اور آنکھ۔ کبھی انسان دوسروں کی باتیں سن کر بعض چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، کبھی زبان سے پوچھ کر معلوم کرتا ہے اور کبھی آنکھ سے دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن منافق اپنی ضد اور ہٹ درمی کے باعث یہ تینوں ذریعے کھو بیٹھتا ہے اور اب نہ کسی ہدایت پانے والے کی آواز سنتا ہے، نہ وہ سچی تعلیم کے بارے میں پوچھتا ہے اور نہ حق کی نشانیوں کو آنکھوں سے دیکھ کر کوئی اثر حاصل کرتا ہے، اور اب اس بات کی کوئی امید نہیں کہ وہ کفر سے اسلام کی طرف یا اندھیرے سے روشنی کی طرف واپس آئیں گے۔ یہ منافقوں کا انجام ان کی منافقت کرنے کی وجہ سے۔ آیت نمبر 19 او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ اور مثال ہے ان کی جیسے کہ مثال آسمان سے بارش کی، اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہے، اور اپنی آنکھوں میں کڑک کے مارے موت کے ڈر سے انگلیاں دیتے ہیں، یعنی کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کڑک اور بجلی کے ڈر سے۔ اس آیت میں دوسری قسم کے منافق کا ذکر ہے۔ وہ اپنی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے نہ تو پوری طرح اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور نہ اسے چھوڑتے ہیں، بلکہ شک و بضب میں غرق رہتے ہیں اور قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے۔
دوسری قسم کے منافقوں کی مثال زوردار بارش سے دی گئی ہے، اس میں بے شمار فائدے ہیں۔ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، کھیتیاں لہرانے لگتی ہیں، ندی نالے بہنے لگتے ہیں، لیکن ساتھ ہی دل کو لرزانے والی بادلوں کی کڑک اور آنکھوں کو چدیانے والی بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے، گٹھا ٹوپ اندھیرا بھی چھا جاتا ہے۔ لیکن ان باتوں کے باوجود کوئی بارش کا دشمن نہیں ہوتا۔ اسلام بھی بارش کی طرح سراسر رحمت بن کر آیا، لیکن اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور احکام خداوندی کی دوسری پابندیاں اور دشواریاں بھی ہیں۔ منافق ان پابندیوں سے بدکتے ہیں اور جیت کتراتے ہیں۔ منافق اسلام کے فائدے دیکھتے تو اس کی طرف دوڑتے، مگر جب قربانی کا وقت آتا تو پیچھے ہٹ جاتے۔ کاش تذبذب چھوڑ کر یہ لوگ ایک طرف ہو جاتے اور اپنی زندگی اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیتے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں پر ہر طرح سے حاوی ہے۔ وہ محض مشقت اور موت سے بچنے کی خاطر اسلام سے بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر ہر قسم کا اختیار اور قدرت رکھتا ہے، اس لیے موت سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اسلام ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ نفسانی لذتوں اور جھوٹی خواہشوں کو چھوڑ دے، اللہ کی راہ میں جان و مال پیش کرے، تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلے۔ وہ عذاب کی آیتیں سننا نہیں چاہتے اور کان دبا کر نکل جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ قادر مطلق کی گرفت سے اپنے آپ کو اس طرح بچانے کی کوشش محض حماقت اور کم عقلی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صرف ڈھیل دیتا ہے اور سمجھنے کے موقع ان کے لیے پیدا کرتا ہے۔ جب ان کی مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، ان کا کوئی دوست انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ وہ ان کی تمام حرکات بلکہ سینوں کے بیت تک کو بھی جانتا ہے، اور وہ ان پر قدرت کے لحاظ سے بھی حاوی ہے۔ جس طرح کی سزا دینا چاہے اسے اس پر قدرت حاصل ہے۔ جس طرح بارش میں گرج، چمک اور کڑک سب کچھ ہوتا ہے، اسی طرح اسلام میں آزمائش کے طور پر محنت، سختی، غربت اور تکلیف سب ہی کچھ ہو سکتا ہے، مگر نتیجے میں دونوں جہان کی کامیابی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان عارضی مصیبتوں سے گھبرا کر اسلام سے بھاگ نہ جائے، بلکہ استقلال کے ساتھ اس پر جم جائے۔ انسان اگر مصیبتوں سے بھاگنا ہی چاہے تو بچ نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے یہ جو کچھ پڑھا سنا، اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں جو ہم نے سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔